عربی سیکھنے اور اسلامک لیکچر کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم یہ پڑھیں گے، ہم یہ دو صورتیں پڑھ چکے ہیں کہ صفت کبھی مفرد ہوتی ہے اور کبھی جملہ ہوتی ہے، اور جب جملہ ہوتی ہے تو ہم اس کی بھی صورتیں پڑھ چکے ہیں کہ جملہ جب صفت بنتا ہے کبھی وہ جملہ اسمیہ صفت بنتا ہے اور کبھی جملہ فعلیہ صفت بنتا ہے، اور اس کی مزید ہم صورتیں یہ بھی پڑھ چکے تھے کہ جب اس میں نکرہ کے بعد جملہ ہے تو وہ صفت بنتا ہے، اسی طرح معرفہ کے بعد جب الذی آ جائے اور معنی کے اعتبار سے جب اس کی صفت بیان کرنی ہے تو وہ کیا بنے گا، اس کے لیے اس میں معرفہ کے لیے الذی اس میں موصول کیا بنتا ہے، یہ صفت بنتا ہے۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ کبھی صفت شبہ جملہ ہوتی ہے، کبھی صفت کیا ہوتی ہے، شبہ جملہ ہوتی ہے۔ ویسے اجمالی طور پر آپ تین صورتیں بیان کریں گے، کبھی صفت مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ ہوتی ہے، جملہ جب ہوتی ہے اس کی بھی ڈیٹیل ہم بیان کر چکے ہیں تفصیل، اور کبھی صفت کیا ہوتی ہے، شبہ جملہ ہوتی ہے۔ اب اس کی بھی کچھ تفصیل ہے، جب شبہ جملہ جب صفت بنتا ہے اس کی بھی دو صورتیں ہوں گی۔ اب شبہ جملے کی بھی دو صورتیں، یا تو شبہ جملہ جار مجرور ہوگا یا پھر شبہ جملہ کیا ہوگا، ظرف ہوگا، کیا ہوگا۔ اب اس کا بھی آپ نے تعین کرنا ہے، یہاں پر جو شبہ جملہ جو صفت بن رہا ہے وہ جار مجرور ہے یا پھر کیا ہے، ظرف ہے۔ کبھی تو جار مجرور کو صفت بنے گا، جار مجرور صفت بنے گا، یا کبھی ظرف، ظرف مکان، ظرف زمان، یہ کیا بنیں گے، صفت بنیں گے۔ پہلے ہم جار مجرور پر تفصیلی تھوڑا گفتگو کریں گے، کلام کریں گے۔ اچھا، یہ بھی گفتگو سمجھنے سے پہلے ایک تمہیدی طور پر ایک اصول جاننا ضروری ہے کہ ظرف کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ظرف یا تو ظرف لغو ہوگا یا پھر ظرف مستقر ہوگا۔ ظرف لغو ہوگا، اب اس کی کیا تعریف ہے، اس کی کیا پہچان ہے، یہ ترکیب میں کیا بنتا ہے۔ اسی طرح ظرف مستقر کی کیا تعریف ہے، کیا پہچان ہے، یہ ترکیب میں کیا بنتا ہے۔ اس کا میں آپ کو ایک اصول آسان سا فارمولہ بیان کر دیتا ہوں کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ظرف لغو ترکیب کلام میں نہ یہ کبھی صفت بنتا ہے، نہ کبھی یہ حال بنتا ہے، اور نہ کبھی یہ خبر بنتا ہے۔ ظرف لغو ترکیب کلام میں نہ یہ کبھی صفت بنتا ہے، نہ کبھی حال بنتا ہے، اور نہ یہ کبھی خبر بنتا ہے۔ اور دوسری پہچان ظرف لغو کی کیا پہچان ہوگی کہ جب ظرف لغو کا ہمیشہ تعلق عبارت میں موجود فعل یا شبہ فعل یا مصدر سے تعلق ہوتا ہے۔ ظرف لغو کا ہمیشہ عبارت میں موجود، اچھا اس قید کو آپ نے یاد رکھنا ہے، آگے فرق آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ ظرف لغو کا تعلق کس سے ہوتا ہے، ہمیشہ عبارت میں موجود، عبارت میں، یہ قید یاد رکھیں، عبارت میں موجود نفس فعل سے، عبارت میں موجود یا شبہ فعل سے، یا عبارت میں موجود مصدر سے تعلق ہوتا ہے۔ تو اب دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ظرف لغو اس کا عبارت میں موجود فعل سے، عبارت میں موجود شبہ فعل سے، یا عبارت میں موجود مصدر سے کیا ہوتا ہے، اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال کس طرح ہوگی، ذهبت الى البيت، ذهبت میں گھر کی طرف گیا۔ اب معنوی اعتبار سے تھوڑا غور کریں کہ معنوی اعتبار سے الی البیت، یہ جو جار مجرور ہے اس کا تعلق کس سے ہو رہا ہے، نفس فعل سے، کہ جانے کا کام کس کی طرف ہو رہا ہے، گھر کی طرف۔ تو جار مجرور میں گھر کی طرف گیا، آپ نے اس طرح غور کرنا ہے، گھر کی طرف گیا تو اس کا مطلب ہے کہ گھر کی طرف، یہ جو جار مجرور ہے اس کا تعلق کس سے ہے، فعل سے، اس کا تعلق کس سے ہے۔ اور ہم نے کب کیا پڑھا تھا کہ جب بھی جار مجرور کا تعلق کس سے ہو، عبارت میں موجود، کیا قید لگانی ہے ہر بار، عبارت میں موجود فعل سے تعلق ہو تو وہ کیا بنتا ہے، ظرف لغو یا ظرف مستقر، وہ ظرف لغو بنتا ہے۔ تو آپ فوراً فیصلہ کر سکتے ہو کہ آپ نے دو چیزیں چیک کرنی ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہے، نمبر ایک عبارت میں موجود فعل سے، اور دوسرا یہ کہ معنوی اعتبار سے بھی اس کا تعلق کس سے ہے، عبارت میں موجود فعل سے۔ تو آپ فوراً کہہ سکتے ہیں یہ ظرف لغو ہے، اور ظرف لغو کبھی بھی نہ صفت بنتا ہے، نہ کبھی حال بنتا ہے، نہ کبھی خبر بنتا ہے۔ تو کیا کہیں گے، یہ ظرف جار مجرور ظرف لغو، یہ کس کے متعلق کر دیں گے، عبارت میں موجود فعل سے متعلق کریں گے، جس سے متعلق ہوتا ہے وہ متعلق کہلاتا ہے۔ فعل کیا کہلائے گا،
متعلق، اور جار مجرور یہ کیا کہلائیں گے؟ ظرف لفظ کیا کہلاتا ہے؟ متعلق۔ اچھا مصدر سے تعلق ہوتا ہے، اس کی کیا مثال ہوگی؟ اس کی مثال یہ لے لیں کہ طلبت العلم، طلبت بسبب الحصول علی الثواب، طلبت العلم میں نے علم حاصل کیا، بسبب الحصول علی الثواب کہ ثواب حاصل کرنے کی سبب سے میں نے علم۔ اب یہ غور کریں علی الثواب، یہ جو جار مجرور ہے اس کا تعلق عبارت میں موجود نفس فعل طلبت سے ہے یا مصدر الحصول مصدر سے اس کا تعلق ہے؟ اچھا بعض کیا کہتے ہیں کہ ذہنوں میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی حضرت جب بھی عبارت کے اندر جملے میں جار مجرور آ جائے نا تو آپ نے بس اس کو فعل سے متعلق کرنا ہے، کہ جب بھی عبارت میں جار مجرور آ جائے اس کا کس سے تعلق کرنا ہے؟ آپ نے اس کا تعلق جوڑنا ہے فعل سے۔ حالانکہ یہ فنی خرابی ہے، ایسا کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہے کہ جب بھی عبارت میں جار مجرور آ جائے تو فعل کے متعلق ہوگا۔ حالانکہ آپ دیکھیں یہاں پر غور کریں کہ معنی کے اعتبار سے آپ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے، کیا سمجھایا جائے دوسروں کو بھی کہ اس کا تعلق مصدر سے ہے یا فعل سے، آپ نے اس کا فیصلہ کس اعتبار سے کرنا ہے؟ معنی کے اعتبار سے غور کریں کہ علی الثواب اس کا تعلق کس سے ہے؟ کس سے ہے اس کا تعلق؟ تو اب ظرف لفظ کس کے لیے بنے گا؟ طلب تو فعل کے لیے اور حصول مصدر کے لیے۔ اگر کوئی طلب تو فعل کے متعلق کرتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ معنوی اعتبار سے یہ فنی خرابی پیدا ہو جائے گی کہ ترجمے میں حصول مصدر سے تعلق جوڑا اور ترکیب میں طلب تو فعل سے، حالانکہ ترکیب تو معنی کے تحت ہی ہوتی ہے نا، تو یہ بہت بڑی فنی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس چیز کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اچھا ظرف مستقر کیا ہوتا ہے؟ کہ ظرف مستقر ترکیب کلام میں یا تو یہ کبھی صفت بنتا ہے، کبھی حال بنتا ہے اور کبھی خبر بنتا ہے۔ ظرف مستقر کیا بنتا ہے ترکیب کلام میں؟ یا تو یہ حال بنے گا یا صفت بنے گا، اور دوسری پہچان کبھی بھی ظرف مستقر کا عبارت میں موجود فعل یا شبہ فعل سے تعلق نہیں ہوتا۔ کبھی بھی ظرف مستقر کا عبارت میں موجود فعل یا شبہ فعل سے تعلق ہے، کیا کہیں گے؟ ظرف مستقر کبھی بھی عبارت میں موجود فعل یا شبہ فعل یا مصدر سے متعلق ہے، کس سے؟ عبارت میں موجود، کیا لگانی ہے؟ فعل یا شبہ فعل یا مصدر سے اس کا متعلق نہیں ہوتا۔ اور ظرف مستقر ترکیب کلام میں کیا بنتا ہے؟ کبھی صفت بنتا ہے، کبھی حال بنتا ہے اور کبھی خبر بنتا ہے۔ اچھا پھر مزید اس پہ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ حضرت اس کی کوئی پہچان تو بیان کرے، ہم کیسے پہچانیں گے کہ جار مجرور کا عبارت میں موجود فعل سے تعلق ہے یا جار مجرور کا عبارت میں موجود فعل سے یا شبہ فعل سے تعلق نہیں ہے؟ اب اس کی کیا پہچان ہوگی، اس کی کیا علامتیں ہوں گی، ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس کی بھی پہچان ہے، اس کی کچھ علامتیں ہیں، وہ پہچان اور علامتیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بیان کی جائیں گی۔ آمین بجاہ النبی الامین۔